میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. اپنا روپی 30% وہ اپنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے. اس کے باوجود بھی اور امپورٹس اسی حساب سے مہنگی ہو گئی. انپوٹس جب امپورٹس مہنگی ہوگی تو آپ کی پروڈکشن, آپ کی ایکسپورٹس وہ مہنگی ہوگی. تو یہ کوب ویب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر یہ اس حکومت کی بدترین نااہلی کا ثبوت ہے. ہمارا ملاقات بہت اچھا کیا اور سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم نے 3 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہیں. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس یکجہتی کے لیے متحدہ اپوزیشن کے ایک پلیٹ فارم پر ہونے کے لیے جو جدوجہد متحدہ مجلس عمل کی طرف سے کی گئی تھی, آج ہمیں جو اعتماد نظر آیا اس میٹنگ میں, جہاں عوام کے معاشی حقوق کی بات ہے, جہاں عوام کے انسانی حقوق کی بات ہے اور جمہوری حقوق کی بات ہے, وہاں اپوزیشن کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر طرف سے حکومت حملہ کر رہا ہے ہمارا انسانی حقوق پہ, ہمارا جمہوری حقوق پہ. معیشت کا حال آپ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے بہت اچھا لائحہ عمل آج طے کیا ہے کہ ہم یہ کمیٹی بنائیں گے اور ہمارا اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن ہوگا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل میں شامل ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شیخ صاحب, بیرسٹر شہزاد الہی صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب اور شکیل انجم صاحب. بڑھتے ہیں آج کے پہلے بڑے سوال کی طرف. اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں. آج قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے چیمبر میں اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان اور رہنماؤں کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے, جس میں ملکی سیاسی معاشی صورتحال, فوجی عدالتوں میں توسیع, نیب کارروائیوں, مہنگائی اور اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اپوزیشن کے اس غیر معمولی اجلاس میں کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں. اپوزیشن رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر شدید تشویش اور سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ اپوزیشن کا باضابطہ اعلان کیا ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کیا گیا. اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عوام کے آئینی, جمہوری, معاشی اور انسانی حقوق کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اجلاس کے بعد پارلیمنٹ کی راہداریوں میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی سابق صدر آصف علی زرداری نے اور انتہائی ہلکے پھلکے انداز میں بہت سی سنجیدہ باتیں انہوں نے کی. اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی تصدیق بھی کی اور واضح کیا کہ این آر او لینا چاہتے ہیں, نہ ہی حکومت دینے کی پوزیشن میں ہے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے آج ہمارا پہلا اور بڑا سوال, کیا اپوزیشن اتحاد کا مقصد عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے؟ امجد شیخ صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. بلاول بھٹو زرداری نے ویسے تو واضح کیا کہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا, معاشی حقوق, انسانی حقوق, جمہوری حقوق. جب ان سے تصادم ہوگا تو اپوزیشن اتحاد بالکل برداشت نہیں کرے گا اور وہ بالکل اتحاد کی صورت میں سامنے آئے گا. لیکن یہ صورتحال بھی ہے کہ اگر یہ ساری سچویشن جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی کارکردگی یہ ایسے ہی رہتی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو مضبوط اتحاد سامنے نظر آ رہا ہے یہ عمران خان کی حکومت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ خود پرابلم کو انوائٹ کر رہے ہیں. ابھی فواد چودھری کے بیانات آپ دیکھیے جا کے جو اس نے سندھ میں بیان دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ اپوزیشن کو اشتعال دلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک کنفرنٹیشنل سچویشن پیدا ہو رہی ہے. اپوزیشن اگر اتحاد کرے صرف اور صرف عوامی معاملات کے لیے, جیسے انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے لیے کریں گے, معاشی حقوق کے لیے بات کریں گے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا قدم ہے. ہم تو خواہش کر رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ 3 سیشن تو اس نے برباد کیے صرف ایک آدمی جس پہ کرپشن کے الزامات تھے اس کو کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے, اور پھر بعد میں جو سیشن ہے اس میں الزام تراشی اور سوائے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے کچھ نہیں کیا. اگر یہ بات چیت کریں عوامی مسائل پہ جیسے یہ کہا گیا ہے تو پھر تو بہت خوشائن چیز ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے تاکہ حکومت کو ایک صحیح رستہ دیا جائے, صحیح رستہ دکھایا جائے. اور ہمیشہ پارلیمنٹ کا رول یہی ہوتا ہے کہ حکومت جب بھی غفلت کا شکار ہوتی ہے تو پارلیمنٹ اس کو واپس اپنے رستے پہ لاتی ہے. تو یہ چیز اگر ہوگی تو بڑا اچھا ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کو بھی اپنی سنجیدگی دکھانی ہوگی
ताकि वो बिला वजह इशू खड़े करने की बजाय पार्लियामेंट में जो अवामी मसाइल हैं उसकी तरफ आए। अभी इन्होंने मिनी बजट अपना पेश करना है, उस पर ले दे होगी। क्या ये मुनासिब है कि हुकूमत कन्फ्रंटेशन पैदा करती रहे या नहीं करना चाहिए? अगर पार्लियामेंट में अब जो हमारा इत्तेहाद होता हुआ नजर आ रहा है अपोजिशन का, ये अपोजिशन चूंकि टेंटेड है, इनके ऊपर करप्शन के केसेस बड़े हैं, अगर ये ड्रिफ्ट कर गए और इन्होंने यूज करने की कोशिश की इसको करप्शन के केसेस को से तवज्जो हटाने के लिए, तो वो लाजमन नुकसानदेह होगा। और मेरा ख्याल है कि उसके लिए फिर पार्लियामेंट में इल्ज़ाम क्या या उसका जो आप कह लीजिए कि उसकी जिम्मेदार फिर अपोजिशन होगी, क्योंकि उससे सिस्टम आगे चल नहीं सकेगा। सो मेरा ख्याल है कि दोनों को अफाम व तफहीम से आगे बढ़ना चाहिए, इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करनी चाहिए, और अपोजिशन बेशक इकट्ठी होकर काम करे, लेकिन करे अवामी मसाइल के लिए, तो बहुत अच्छा होगा और इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुफाद में होगा। ठीक, आमिर इलियास राना साहब, दोनों को अफाम व तफहीम से काम करना चाहिए। जो अमजद शुएब साहब कह रहे हैं, अगर हुकूमत जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल भी दी, फवाद चौधरी साहब जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इस वक्त कराची में मौजूद हैं, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, अगर ये सारी सूरत हाल इस तरह नहीं होती, अवामी मसाइल पर बातचीत नहीं होती, तो आइंदा आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद कितना नुकसानदेह हो सकता है इमरान खान गवर्नमेंट के लिए? हमारा जो सवाल है ना कि क्या ये हुकूमत को गिराने के लिए इत्तेहाद बना है, तो इस पर मैं कहूँगा वाह वाह, कमाल सवाल है। और हम किससे तवक्को कर रहे हैं ये अपोजिशन और गवर्नमेंट गिराएगी? अददी एतबार से जो पार्टियां आज बैठी थीं शहबाज शरीफ के चैम्बर में, तो ये 172 से ज़्यादा हैं। लेकिन जाहिर है कि ये किसी एजेंडे पे बैठे हैं, बिठाए गए हैं। PAC का चेयरमैन क्या इमरान खान ने बना दिया शहबाज शरीफ को? ये बहुत बड़ा सवाल है कि उन्हें इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा। वो अपने इत्तेहादियों को, अपनी पार्टी मेंबर्स को क्या कहते थे कि मैं नहीं बनाऊंगा, उन्होंने बना दिया। लोग कहते हैं भाई आपको गवर्नमेंट मिली है तो आप कुछ डिलीवर करें। ये बयानबाजी अगर इससे हट के ये डिलीवरेंस की तरफ आते तो लोग इस तरह बातें ना बना रहे होते जो अब सारी दुनिया में हो रही है कि भाई ये गवर्नमेंट आई है या क्या चीज़ आई है। क्योंकि जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने आज कमाल बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नैब ने अब तक आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो को पकड़ा क्यों नहीं जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कोई इनसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर ECL पे नाम निकालने के लिए था, तो आपकी कैबिनेट ने वापस मार दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि जब रिटर्न फैसला आएगा तो फिर हम देखेंगे। तो क्या नैब नहीं देख रहा कि रिटर्न फैसला आएगा तो फिर हम कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे? उतना ही राइट उस नैब को भी तो दे देना जिसको आप हुक्म दे रहे हैं कि इनको अरेस्ट कर लें। तो इस तरह के तासुर से जो ये गवर्नमेंट उठान ले रही है कि ये सिर्फ अपनी अपोजिशन के खिलाफ कर सकती है, इन्हें अवाम के लिए और जो मैंडेट हुकूमत का ये भी मिला है कि आपने गवर्नेंस देनी है। क्योंकि पिछलों के ऊपर तो आपने इतनी तनकीद की थी कि आप कहते थे कि पता नहीं दूध शहद की नहरें 100 दिन में बहा देंगे, नहीं हो सका, आप 5 महीने से ऊपर हो गए। भाई अब आपकी कोई सीरियसनेस है, आपका कोई फ्रेमवर्क है कि जी हमने इसमें रह के ये काम करना है। 23 जनवरी का बजट जाहिर है कि हर बंदे ने सहना है, वो सह लेगा। क्या जून में भी आप यही कुछ करेंगे कि जी हम बरामदात बढ़ाने के लिए दरामदी अशिया पे ड्यूटियां लगाएंगे? जो हमारे पास तो सारा खाम माल बाहर से आता है। जब खाम माल महंगा होगा तो फिर आपकी एक्सपोर्ट भी तो महंगी हो जाएगी साथ के साथ। आप किसके दबाव में हैं कि आप रुपया गिराते हैं और जिसको आप अपना तर्जुमान मुकर्रर करते हैं उसी की छुट्टी कर देते हैं, जब वो ये कह रहा होता है कि जनाबे वाला आपने जो ये डिवैल्यूएशन की इससे आपको नुकसान हुआ, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कर्जे आपके ऊपर बहुत बन गए, बातें आपने बहुत कर ली। तो ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ बैठी है ये भी मजबूरियों का सौदा है ना। ये इसलिए नहीं बैठे कोई खुशी खुशी में कि इन्हें इमरान खान को गिराना है। इन सब की अपनी अपनी सर्वाइवल है अपोजिशन की। इनका भी ये इशू बन चुका हुआ है कि आपने जिस बुरी तरह बयानात दे दे के अपोजिशन को इकट्ठा किया, कोई ये अपनी मेहनत से नहीं इकट्ठे हुए, अपोजिशन को किसी और ने नहीं इस सेंस में कर दिया। ये PTI ही है, PTI के वफाकी वज़रा हैं जिस कदर इनको दबाव में ला रहे हैं। जो बयानात अब आप सिंध में जाके दे रहे हैं और मरकज में आप अपने इत्तेहाद को कर रहे हैं, अगर ये खुली छुट्टी हो तो 172 की गवर्नमेंट तो ये जा चुकी है, क्योंकि अख्तर मैंगल भी इनके साथ बैठे हुए जाके, उनको आपने एक वोट पे सेनेट में नाराज कर लिया। आपके सारे इत्तेहादी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके ऊपर कि MQM के ऊपर भी तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आ चुका हुआ है, उनकी भी फ्रीज हो चुकी हुई हैं एसेट्स, तो वो आपके वफाकी वजीर भी हैं। तो ये सोचते नहीं हैं और बोलते जाते हैं।
یہ سوچتے ہیں، یہ بولتے جاتے ہیں. بیرسٹر شہزاد الہی صاحب، یہ دونوں کی اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے تحفظات، اپنے اپنے ایشوز ہیں. اگر اپوزیشن کی بات کی جائے حکومت کی، یا آپ کو لگتا ہے جیسے عددی اعتبار سے ان کی پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے؟ اگر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں عوامی ایشوز پر بات نہیں کرتے، جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سیریس نہیں ہے اس طرح عوامی مسائل کو لے کر، کیا ان ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ٹف ٹائم دے سکتی ہے اپوزیشن عمران خان گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، ٹف ٹائم مجھے لگتا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو صرف عمران خان کی گورنمنٹ خود دے سکتی ہے. اور اگر عمران خان کی گورنمنٹ کو کسی چیز سے سخت خطرہ ہے، وہ اپنی حکومت سے ہی ہے یا اپنی حکومت کے نمائندوں سے ہی ہے. تو اپوزیشن کا جو رول ہے یہاں انفارچونیٹلی وہ حکومت کی کانٹیکس میں حکومت کو ٹف ٹائم شاید دینا نہیں ہے. جو ان کو لگ رہا ہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا انویسٹیگیشن فورسز ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے، میرا پرسنل ویو ہے کہ یہ اتحاد صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ اٹ از بین بلڈنگ اپ ٹو دس. پہلے پی ایم ایل این اینڈ ناؤ پیپلز پارٹی، اینڈ جو آپ کی تھی متحدہ مجلس عمل، تو واقعی ویسے الیکشن کی صدمے سے نہیں آگے نکل پڑی، اور انہوں نے تو اتحاد تب بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن کافی ناکام کوششیں رہی تھیں ان کی. تو آگے جاتے ہوئے دیکھیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یقیناً اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں وہ بھی انسان ہیں. معاشی بحران کی بات کرتے ہیں، وہ بھی معیشت کا حصہ ہیں، وہ بھی معاشی بحران کا سامنا فیس کر رہے ہیں. آپ کے سامنے بے تحاشا کیسز میں ان کے مسئلے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ جب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ جنرل پبلک کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی کانٹیکسٹ میں ہی مجھے لگتا ہے بات کر رہے ہیں، اور جمہوری ایشوز تو ہیں ہی صرف ان کے اپنے. تو یہ ایکسپیکٹیشن کہ یہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے یا پاکستان کی عوام کے لیے کوئی یہ نعرہ بلند کریں گے، یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی آپٹمسٹک اینڈ آئیڈیلسٹک سوچ ہوئے گی. پرسنلی آئی تھنک ٹائمنگ بھی دیکھ لیں، کانٹیکسٹ بھی دیکھ لیں. جو اندر ہے ان کو باہر نکلوانا ہے، جو باہر ہیں ان کو انشور کرنا ہے کہ وہ اندر نہ جائیں. اور جب تک یہ تھریٹ رہے گی شاید یہ اتحاد رہے. ویسے بھی جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اب انٹرسٹنگ بات ہے نا، دیکھیں فریق تو وہی ہیں، لیڈر تو وہی ہیں. آپ نام لے لیں، گن لیں، 10 سال پہلے بھی یہ تھے، 20 سال پہلے بھی یہ تھے. ان کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کے اتحاد میں بالکل ناقابل، مطلب اس کو آپ نہیں کر سکتے، سسٹین نہیں کر سکتے. یہ وہی لوگ ہیں جو تحریری سائن کرتے ہیں اکارڈ، پھر مہینے بعد کہتے ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. یہ کوئی اس سے بڑا درجہ تو نہیں ہم دے سکتے. بے تحاشا ریکارڈ ہے. تو یہ ہر باری مجھے لگتا ہے ہماری عوام کی یادداشت بھی کمزور ہے، ہماری میڈیا کی بھی یادداشت کمزور ہے. ہمیں پچھلے مہینے کی بات نہیں یاد رہتی، ہم 10 سال پرانی بات کس طرح یاد دلائیں. یہ مری ڈیکلیریشن، یہ الیکشن آف لیڈر آف اپوزیشن، مطلب there are 20 issues on which these people have tried to get together. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ابھی آپ کے سامنے، تو اس سے زیادہ توقع نہ رکھیں، نہ ہی حکومت کو زیادہ خطرہ ہے. فیصل حسین صاحب، نہ تو اپوزیشن سے توقع رکھنی چاہیے، نہ حکومت کو خطرہ ہے. اگر حکومت کو خطرہ ہے تو ان کے اپنے وزراء سے ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بیرسٹر شہزاد الہی صاحب نے بولا. لیکن جو آج اپوزیشن کا جو ایک ملاپ ہوا اور ایک اتحاد ہوا، اس میں سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ عمران خان کے وزیروں کی ہے. انہوں نے جس جان فشانی کے ساتھ جو ہے یہ حالات پیدا کیے، کیا جو ہے وہ لوگ آپس میں بیٹھنے کو تیار ہو گئے جو ایک دوسرے کا جو ہے وہ چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں تھے. وہی شہباز شریف جو آصف داری کے بارے میں بولتے تھے کہ میں ان کا پیٹ پھاڑوں گا، سڑکوں پر گھسیٹوں گا، آج وہ آپس میں گلے بھی مل رہے ہیں، مسکراہٹوں کا جو ہے تبادلہ بھی ہو رہا ہے، اور ایک نکاتی یا ایک مشترکہ حکمت عملی پر جو ہے وہ اتفاق رائے بھی ہو رہا ہے. اچھا، جس کو آپ ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کا جو ملاپ ہے دوسرا جو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک شکل ہے جو اس وقت ایک غیر رسمی طور پہ ان کے درمیان ہو چکا ہے. لیکن اس وقت جو ان کی چارٹر آف ڈیموکریسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، پرویز مشرف سے جو ہے وہ کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. لیکن اس وقت جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا جو نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اس حکومت سے جو ہے وہ کس طرح بچانا ہے، جبکہ اس حکومت سے ان کو بچانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے جو پس منظر میں جو معاملات چل رہے ہیں، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے ہاتھوں سے بھی جو ہے نا وہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں. جس طرح جو ہے شہباز شریف کو جو ہے
ہے وہ اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. بالکل یہ عامر صاحب کی بات صحیح لگتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے عمران خان کی خواہش اور منشا نہیں ہوگی اور حکومت کی منشا نہیں ہوگی کہ ان کو بنایا جائے. تو جہاں سے چیزوں کو اب دیکھا جا رہا ہے یہ الائنس بھی جو ہے اسی سلسلے کی کوئی جو ہے وہ ایک جو ہے کڑی محسوس ہوتا ہے. لیکن اس وقت عمران خان اگر اپنے وزیروں کو قابو نہیں کریں گے کہ انہوں نے ایک عدالتی صورتحال کو جو ہے وہ اپنی محنت سے جو ہے وہ ایک ملک میں ایک سیاسی انتشار میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا, اور سیاسی انتشار بھی ایسا ہے کہ جس سے عوام بھی جو ہے نا ایک ذہنی عذاب میں اور ایک ذہنی کرب میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس پہ پہلے ملک کے عوام جو ہے وہ 2 جماعتوں سے پریشان تھے, لیکن عمران خان کے وزیروں نے محنت کر کے 150 دن کے اندر اور کم و بیش 200 دن کے اندر جو ہے اس وقت 3 جماعتوں سے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ بیزار کر دیا. اور وہ جو لوگوں کے جو خواب تھے, جو سپنے تھے, انہوں نے تبدیلی کے دیکھے تھے, وہ 150 دنوں کے اندر ہی وہ جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے. ملک میں جو ہے اس سے زیادہ بدترین دور نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو ہے وہ آصف زرداری کی اور نواز شریف کی حکومت کو جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیں. عمران خان پتہ نہیں 150 دن میں اس قوم کی توقعات کو انہوں نے کہاں پہ جو ہے وہ تہس نہس کیا, ڈھیر کر دیا, کس انداز میں اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے. ایک عوام میں اور حکومت کے درمیان جو ایک رابطہ ہوتا ہے, وہ رابطہ تو بہت دور کی بات ہے, ان کی جو ایک پبلک میں عوام کی جو سوچ ہے اس سے بھی یہ لوگ جو ہیں وہ دور جا چکے ہیں. یہ بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ اس وقت عوام کیا سوچ رہی ہے ان کے بارے میں, ان کی کیا توقعات تھیں. ایک سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس وقت ملک میں حکومت کون چلا رہا ہے, کس انداز میں چلا رہا ہے, کس لیے چلا رہا ہے, کیا ہدف ہے. اس وقت جو اپوزیشن بیٹھی ہے اس کا بھی کوئی نقطہ جو ہے وہ عوام نہیں, اس کا بھی ایک نکاتی ایجنڈا ایسے آپ کے سوال میں تھا کہ حکومت کو فری ہینڈ نہ دیا جائے, اور فری ہینڈ کیوں نہ دیا جائے کہ ہمیں اس حکومت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جی شکیل انجم صاحب, اپوزیشن کا کوئی ایک نقطہ نہیں, صرف ایک نقطہ ہے اپنے مفادات کی خاطر کٹے ہوئے. اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو ان کے اپنے وزراء ہیں. دیکھیں دعا, جو آپ کا سوال ہے کہ یہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے حکومت کو گرانے کے لیے, تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے. کوئی حکومت کو گرانے کے لیے یہ اکٹھی نہیں ہوئی ہے, بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. دونوں جو جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, دونوں کے اوپر کیسز ہیں اس وقت کرپشن کے, اور جے آئی ٹی بھی اپنی رپورٹ پیش کر چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میاں شہباز شریف ہیں وہ بھی نیب کی حراست میں ہیں, ان کے بھی کیسز چل رہے ہیں. آئے روز نئے کیسز بنتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اور جو ان کا آج کا اعلامیہ جاری ہوا ہے یا ایجنڈا جاری ہوا ہے کہ وہ عوام کے لیے معاشی اور انسانی حقوق کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. جس طریقے سے عمران خان عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اسی طرح آج اپوزیشن بھی عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے. بالکل بھی یہ عوام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. آج بھی یہ اپنے آپ کو اور اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حکومت کو اور ان کے وزراء کو کس طرح سے لے کر جانا ہے. ایک فواد چودھری صاحب ہر جو بھی حکومت کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے یا کوئی بھی ملک کے اندر حالات بنتے ہیں تو انہوں نے اپنے اوپر فرض سمجھ لیا ہے کہ وہ چاہے ان سے ریلیٹڈ بات ہو یا نہ ہو اس کا بیان دینا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیمرون منٹر کے بیان کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے اور وہ تعلقات بہتر نہیں ہیں, تو اس پر بھی فواد چودھری نے بیان دے دیا کہ منٹر کو شاید وہ واشنگٹن نہیں گئے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے حالات بہتر ہو چکے ہیں, جبکہ یہ کام وزارت خارجہ کا ہے. آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے. حکومت نے, عوام نے آپ کو ووٹ دیے تھے کہ آپ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے, کرپشن کا خاتمہ کریں گے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, سستی بجلی دیں گے, گیس دیں گے. لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے, نہ بجلی سستی ہوئی ہے, الٹا بجلی مہنگی ہے, گیس بحران ہے, گیس مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اور ملک کے اندر کرپشن عروج پر ہے, اور لوگ جو ہے انتہائی مایوسی کا شکار ہیں. لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان سے ہو کیا گیا ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ووٹ کیوں دیے ہیں, یہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں اور لوگ سوچنے پر مجبور ہیں, اور آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. آج آپ نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, ندیم افضل چند کو جو ہے وہ سپوکس پرسن مقرر کر دیا ہے. اس سے پہلے آپ کے نعیم الحق موجود ہیں, افتخار دورانی موجود ہیں, لیکن ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے وہ سودا بیچتا ہے اور اٹھ کے چلا جاتا ہے. آپ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو گالی کی زبان میں بات کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بیٹھیں, اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر فوجی عدالتوں پر آپ کمیٹی بنا سکتے ہیں اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے, تو معاشی حالات
हालात को बेहतर करने के लिए भी आपको कमेटी बनानी चाहिए। आपको आवाम का ख्याल करना चाहिए कि आवाम किन हालात से गुजर रही है। 24 करोड़ आवाम इस वक्त सूली पर लटकी हुई है। यहाँ पर लोगों का जीना दोबर हो गया है। अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, और जो लोगों को जो अद्वियात मिलती हैं वो ठीक नहीं मिलती हैं। इसके साथ साथ पैसों से अद्वियात नहीं मिल रही हैं। कोई अफसर सरकारी फाइल पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है आपके रवैयों की वजह से। अगर इस तरह से निजाम चला तो मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत और निजाम दोनों खतरे में है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और इसके वुज़रा होंगे। हुकूमत और निज़ाम जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है उसको देखते हुए अगर ये सिस्टम चला तो दोनों चीज़ें खतरे में हैं। लेकिन अपोजिशन के इत्तेहाद का मकसद अभी जो नज़र आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को वो यही है कि अपने आप को बचाना है, अपने अपने मफादात हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा है तो उनके अपने फ्रेमवर्क ना होने पर, जो अवामी मसाइल हैं उन पर संजीदा ना होने, और उनके अपने वुज़रा के बयानात हैं। बहरहाल राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अपोजिशन का वॉकआउट जाहिर करता है कि उन्हें सिर्फ यही काम आता है। इमरान खान साहब ने ये कहा है, इमरान खान खुद पार्लियामेंट आए तो पता चले क्या हो रहा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये किया, ये उन्होंने बात की। हम सवाल रखेंगे एक्सपर्ट्स के सामने, मौजूदा पार्लियामेंट को गैर फाल बनाने का जिम्मेदार है कौन? एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं ब्रेक के बाद। और अपने साथियों की ज़बान ठीक करवा दें और कुछ शाइस्तगी इख्तियार करें जो पार्लिमानी ज़बान है, तो माहौल कौमी असम्बली का बेहतर हो जाए। समझते हैं कि खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं है, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या होगा। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब देगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला। कौमी असम्बली में आए रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नोक झोंकों और वॉकआउट पर वज़ीर आज़म इमरान खान का सबर जवाब देंगे। आज वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर अपोजिशन के एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाया। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के वॉकआउट को NRO लेने और हुकूमत पर दबाव डालने का एक हरबा करार दिया, और दो टोक अल्फाज में एक बार फिर वाज़े कर दिया कि ऐसे इक़दाम से करप्शन के खिलाफ एहतसाब को नहीं रोका जा सकता। वज़ीर आज़म ने यह सवाल भी उठाया, क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छुट्टी देने का नाम है? वॉकआउट और NRO से मुतालिक वज़ीर आज़म के ट्वीट पर शहर इक़्तिदार की सियासत में हंगामा बरपा हुआ। लीगी सदर शहबाज शरीफ समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत मैदान में उतरी। इमरान खान और तब्दीली सरकार पर शदीद लफ्जी गोलाबारी की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में अदम हाजिरी पर वज़ीर आज़म को आड़े हाथों लिया और तंज के तीर चलाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट में आकर जवाब देने का दावा झूठा निकला। उनको क्या पता कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है कि मौजूदा पार्लियामेंट को गैर फाल बनाने का जिम्मेदार कौन? आमिर इलियास राना साहब, आपके ख्याल में मौजूदा पार्लियामेंट को गैर फाल के वहाँ अवामी इश्यूज़ नहीं हैं, वॉकआउट होता है, अगर अपोजिशन लीडर बात करते हैं तो उनको कोई सीरियस जवाब नहीं मिलता, अगर गवर्नमेंट बात करती है तो अपोजिशन वॉकआउट कर देती है, आपके ख्याल में जिम्मेदारी किसकी बनती है, अपोजिशन या हुकूमत, अगर पार्लियामेंट गैर फाल नहीं है, या खुद वज़ीर आज़म साहब का पार्लियामेंट में ना जाना? अगर तो देखें गवर्नमेंट स्टार्ट में ही ये बात मान लेती कि जैसे चल रहा था कि PAC का चेयरमैन अपोजिशन लीडर होगा, तो ये इनको इतने दिन ये बातें भी ना सुननी पड़ती, और पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की तमाम स्टैंडिंग कमेटियाँ अब तक फाल हो चुकी होती, उनके सेशन शुरू हो चुके होते और कानून साजी का काम बढ़ता। अब जब ये इनके, मैंने पहले भी जैसे कहा कि अब दबाव में आए तो जो दावा करते थे उससे पीछे हटे और शहबाज शरीफ को ले आए। तो पहला तो गवर्नमेंट ने गैर फाल करने का पार्लियामेंट का इकदाम खुद किया, और जाहिर है हिज़्ब इख्तिलाफ को तो फिर मौका चाहिए कि जो कुछ इमरान खान करते रहे, ये तो कुछ भी नहीं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ कर रही है तो सिर्फ बयानबाजी ठुस ठुस इस तरह का काम कर रही है। इनको तो काम हिज़्ब इख्तिलाफ को आता ही नहीं, ये गवर्नमेंट ही ला रही है इनको हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की तरफ। ये तो अपनी अपनी में पड़े हुए थे, कोई नैब के केस में है, कोई FIA के केस में है, तो चलें अच्छा इनको इकट्ठा कर दिया है, एक ही चैम्बर में सारे आके बैठ गए, बिलावल भी आ गए, जरदारी भी आ गए, मैंगल भी आ गए, JUI भी आ गई, और PMLN तो ज़ाहिर होस्ट है ही है क्योंकि अपोजिशन लीडर ही उनके पास है। तो जब ये सारे बैठते हैं, ANP भी थी इसमें, तो अब पार्लियामेंट तभी चलेगी जिस तरीके से स्पीकर को थोड़ा सा इख्तियार मिला।
اگر آپ ان کی ہوش مندوں کی بات سنیں گے، پارلیمنٹ کی عزت اور توقیر کی جو بات کرتے ہیں، چلیں اس بات کو چھوڑ دیں، عمران خان چونکہ گورنمنٹ بزنس میں نہیں رہے تو انہوں نے سٹارٹ میں کہہ دیا میں ہر ویک میں 1 دن آؤں گا، تو ابھی وہ سیکھنے اور اس کے سمجھنے کے عمل میں 5 مہینے ان کے گزر گئے ہیں، تو تھوڑا سا ہم یہ ٹائم بھی دیتے ہیں، آنے والے دنوں میں شاید پرائم منسٹر ویکلی کوسچن آنسر میں آ جایا کریں گے، اتنا ٹائم دینا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ افیئر سمجھ بھی رہے ہیں۔ لیکن جن چیزوں کو انہوں نے بطور ایم این اے 2002 سے 2007 اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیوں میں اٹینڈ کر کے نہیں سیکھا، پھر پچھلی اسمبلی میں وہ بائیکاٹ پہ رہے اور نہیں سیکھا، ظاہر ہے اب ان کو سمجھنا بھی پڑ رہا ہے کہ حکومت کیا ہے، اپوزیشن کیا ہے، صرف بیان بازی نہیں ہے۔ اب ان کو پتہ لگا کہ زندگی کی ریالٹی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے، آپ میجورٹی میں بھی ہوں تو آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب ان سوالوں کا جواب جب ڈھونڈتے ہیں تو پھر پریشانی میں بیانات کے گولے داغنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ترجمان پہ ترجمان وزیر اعظم کے تبدیل ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی سافٹ سپوکن لے آؤ، کوئی اس طرح کا لے آؤ جس کو اپوزیشن کو ڈیل کرنا آتا ہو، جو منت ترلا کرتا، بھئی آپ بمباری کریں گے تو آپ کو جواب میں وہاں سے پھول تو نہیں ملیں گے۔ تو حزب اختلاف کو بھی 5 مہینے کے اندر اپنا سر اٹھانے کا موقع مل گیا، تابڑ توڑ حملے ان کے اوپر بھی ہو رہے تھے۔ اب گورنمنٹ اور اپوزیشن شاید کیونکہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس کے اوپر، کیونکہ پہلے ابھی فوجی عدالتوں میں انہیں اتفاق رائے کرنا ہے اور وہ ہو جائے گا، مجھے کوئی اس میں ایسا سوال نظر نہیں آتا۔ ماضی میں بھی نون نے ساروں کو ہوسٹ کیا اور اس میں زرداری صاحب نے جو کل بات کہی تھی نا کہ مجھ سے اس وقت کے وزیر اعظم نے بات کی تھی، تو عمران خان کی شان میں کیا گستاخی ہوگی اگر وہ پاکستان کے لیے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے بات کریں، تو بتا دیں کہ جی یہ کام پارلیمنٹ کا ہے، میں نے پی ایس سی کا چیئرمین بھی بنایا، زرداری صاحب اسمبلی میں ہے، میں نے بات کر لیا، تو کوئی اس پہ لوگ طوفان نہیں ڈھائیں گے کہ آپ نے بات کر لیا تو آپ نے کرپشن ختم کر دیا۔ آپ اداروں کو فری ہینڈ دیں، وہ اپنا کام کریں احتساب کے اوپر اور آپ اپنا کام گورننس کا کریں۔ ٹھیک، فیصل حسین صاحب، اگر پارلیمنٹ غیر فعال ہے تو دونوں ذمہ دار ہیں، حزب اختلاف، حکومت، دونوں۔ اچھا، اس کو تو آپ اس ملک کی اور جمہوریت کی ایک بدقسمتی سمجھ لیں کہ پاکستان میں ہمیشہ پارلیمنٹ جو ہے وہ غیر فعال ہی رہی، کبھی بھی کسی حکومت نے اور حاکم وقت نے جو ہے کبھی بھی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہو، مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہو یا موجودہ حکومت کا دور حکومت ہو۔ موجودہ حکومت سے توقعات لوگوں کی اس لیے زیادہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے بڑے فخری انداز میں برملا اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ وہ ہر ہفتے یا مہینے میں 2 دفعہ آ کے جو ہیں وہ سوالات کے جواب دیں گے، لیکن اب وزیر اعظم کی مجبوری تو یہ ہے کہ ان کے پاس تو کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہے، انہوں نے جواب دیں تو کس کو دیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکل وقت نہیں آ سکتی کہ ان کا اپنا وزیر اعظم حاکم جو حکمران ہے، قائد ایوان ہے، وہ خود جو ہے وہ اپنے ایوان سے جو ہے جس کا وہ قائد ہے، اس کو قائد ایوان کی اس کو حیثیت حاصل ہے، وہاں آنے سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے اور ڈرا ہوا ہے اور سہما ہوا ہے، یا اپنی مصلحتوں کے تحت وہ آنے سے جو ہے وہ گریز کر رہا ہے۔ تو جب ایک نقطے پر جب اس مسئلے پر ایک ہو سکتے ہیں یہ فوجی عدالتوں کے مسئلے پر، تو اس وقت عمران خان کو اس وقت معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت صرف حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے حکومت کو جو ہے وہ پرسکون انداز میں چلانے کے لیے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے وزراء جس طریقے سے وہ روز کی بنیاد پہ جو آگ لگا رہے ہیں، اس آگ پہ جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان کو خود جو ہے اس وقت جو ہے اپوزیشن کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے، اور جو ملک کے بڑے مسائل ہیں جس طرح فوجی عدالتوں پہ اگر آپ ایک ہو سکتے ہیں، جو قومی ایشوز ہیں ان پر بھی آپ کو جو ہے وہ ایک مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر اپوزیشن جو ہے وہ نیگیٹو رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہے تو پھر عمران خان کے پاس کہنے کا موقع ہوگا کہ ہم تو لے کے چلنا چاہ رہے تھے لیکن جو ہے حکم بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ امجد شعیب صاحب، زیادہ ذمہ داری، بڑی ذمہ داری خود قائد ایوان یعنی عمران خان صاحب پر ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں دونوں ہی ذمہ دار ہیں، دونوں میں ہی وہ سیریسنس نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں تاکہ پارلیمنٹ کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو، پتہ لگے کہ وہ اپنے باقی تمام معمولات میں اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم ادارہ ہے، یہیں پہ سارے فیصلے ہونے چاہیے۔ تو وہ امپریشن عمران خان صاحب کی طرف سے بھی نہیں دیا جا رہا۔ جہاں پارلیمنٹ میں دوسرے لوگوں کا تعلق ہے جو اپوزیشن میں ہیں، ان کا تو رویہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ انہوں نے 3 سیشن جو ہیں وہ بالکل صرف ایک شخص کو جس کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے اس کے لیے جنگ لڑی۔ اب وہ ان کا بھی اپنا میں سمجھتا ہوں اخلاقی معیار دیکھ لیجئے، جس کے اوپر الزامات ہوں کرپشن کے اس کو خود معذرت کرنی چاہیے کہ میں اس کام میں نہیں فی الحال بیٹھنا چاہتا، میرے جب کرپشن کے الزامات کلیئر ہو جائیں گے میں آ جاؤں گا، آ کے لے لوں گا چارج اس کا۔ لیکن وہ لگتا یہی ہے کہ سب کو اپنے اپنے مفادات، اپنی جو مصیبتیں ہیں ان کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے،
اور پارلیمنٹ میں جو اصل کام ہونا چاہیے اس پہ توجہ نہیں ہے. تو میرے نقطہ نگاہ سے تو یہ دونوں ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. نہ تو ذمہ داری کا ثبوت حکومت دے رہی ہے اور نہ ہی جو اپوزیشن ہے وہ اپنی خود غرضی سے باہر آ رہی ہے. ٹھیک، شکیل انجم صاحب، دونوں ذمہ دار ہیں، حکومت اپوزیشن؟ بالکل دونوں ذمہ دار نہیں ہیں. حکومت ذمہ دار ہے، ایوان کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس سے پہلے آج تو یہ اجلاس کا صرف ایک اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے تو 124 دن جو ہے پوری پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی ان کے لیے جو پارلیمنٹ ہے وہ غیر اہم تھی. آج جب وہ قائد ایوان اور وزیر اعظم ہے تو آج بھی پارلیمنٹ ان کے لیے غیر اہم ہے. اگر ان کے لیے تھوڑی سی بھی اہمیت ہوتی اس پارلیمنٹ کی تو وہ اس پارلیمنٹ میں آتے. جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر ہفتے آیا کریں گے اور اپوزیشن کے سوالات کے جوابات دیا کریں گے. ہفتہ تو بڑے دور کی بات ہے، 5 ماہ ہو گئے ہیں، خان صاحب کی شکل نظر نہیں آئی. اور جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ قانون سازی کرنا ہے. عمران خان صاحب نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک کے اندر کرپشن کے خاتمے کے لیے قانون سازی کریں گے. چائنا کی مثالیں دیتے تھے، چائنا میں کرپشن پہ پھانسی دی جاتی ہے. تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ بل تو پیش کریں کہ جو جس لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو پھانسی کی سزائیں دی جائیں گی. لیکن آپ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ اگر پھانسی کی سزائیں دی جائیں گی تو پھر آپ کی پارٹی کے اراکین اور آپ کی بہن بھی شامل ہیں جنہوں نے باہر اربوں روپے کی جائیداد بنائی ہے. آپ کے جہانگیر ترین بھی اس کی ضد میں آئیں گے، علیم خان بھی اس کی زد میں آئیں گے. پھر آپ کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد جن کو سنگل بیڈ پر 319 ارب روپے کا آپ نے ٹھیکہ دیا ہے، وہ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ وہ نمل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بھی ہیں عبدالرزاق داؤد. اور جتنی بھی نمل کی یونیورسٹی بنی ہے اس کی خریداری کی گئی تھی اس وقت ان کی کمپنی ڈسکون سے ہی کی گئی تھی، اس کی تعمیر کا ٹھیکہ بھی اس کو دیا گیا تھا. تو اس لیے آپ یہ قانون سازی بالکل نہیں کریں گے کہ کرپشن پہ سزائے موت دی جائے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی زد میں آئیں گے اور کوئی پتہ نہیں پھر کل کو آپ کی بھی کوئی اسی طرح کی جائیدادیں نکلیں اور آپ خود بھی اس کی زد میں آئیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. بالکل. بیرسٹر صاحب، شکیل انجم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ذمہ دار نہیں، صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایوان کو چلائے اور قائد ایوان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، یعنی وزیر اعظم پاکستان کی. لیکن ٹو اے لارج ایکسٹینٹ آئی ایگری ود ہم، کیونکہ رولنگ پارٹی کے پاس حکومت ہے، منسٹری ہیں، پروٹوکول ہے اور بے تحاشا اس طرح کی چیزیں. اپوزیشن کے پاس تو ہوتی پارلیمنٹ ہے. تو اپوزیشن تو ہمیشہ چاہے گی کہ پارلیمنٹ ایک افیکٹو ادارہ بنے. یہ حکومت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی رہی ہے، اور آگے جاتے ہوئے ان کو یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کو زیادہ افیکٹو کریں. لیکن ایک بہت بڑا یہاں پرابلم ہے. پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو وہ چاہتی تھی کہ گورنمنٹ دیانتداری کا سرٹیفکیٹ ان سے آ کر لے. اب وہ گورنمنٹ میں آ گئی ہے تو ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ اپوزیشن اب دیانتداری کا ان سے سرٹیفکیٹ لے. تو وہ دونوں صورتحال میں سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار رکھنا چاہتے ہیں. ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے، جس طرح وہ ایوان میں آئے ہیں عوام کا ووٹ لے کر، اسی طرح باقی جماعتوں کے جو لیڈر ایوان میں بیٹھے ہیں وہ اسی پروسیس سے گزرے ہیں. اسی عوام جس کی یہ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی اسی عوام کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. کسی کو ان سے دیانتداری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ ایز اپوزیشن حکومت سے انگیج ہوتے تو نہ ان کا وہ سرٹیفکیٹ کنسٹرو کیا جاتا، اور نہ ہی آج اگر یہ حکومت کے طور پر اپوزیشن سے انگیج کریں گے تو کوئی سمجھے گا کہ جی یہ اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تو یہ ان کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے. ایز اپوزیشن دے ور ریکوائرڈ ٹو انگیج ود دا گورنمنٹ آن دی ایشوز آف دا ڈے، اینڈ ایز دا گورنمنٹ یہ ریکوائرمنٹ ان پر آج بھی ہے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ انگیج کریں. یہ اس سے ہی نہیں نکل سک رہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ایم ایل این سے کریں گے، ہم پی 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 سے کریں گے، تو لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی یہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں ان کی کرپشن. بھی کرپشن جو ہے وہ لیگل پروسیس سے جب ثابت ہوئے گی، جس طرح ایک بندے کو آلریڈی آپ جیل پہنچا چکے ہیں اس طرح دوسرے بھی پہنچ جائیں گے. ان دا مین وائل جو بزنس آپ نے کرنی ہے، جو آپ نے گورننس کرنی ہے، یہ ڈیلنگ سے نہ ایک تو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ کوئی مانگ رہا ہے ان سے، اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ڈیلنگ سے ملے گا وہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. صحیح. موجودہ پارلیمنٹ کو غیر فعال بنانے کی ذمہ دار کون؟ مختلف رائے ایکسپرٹس کی، لیکن ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ چلائے، اور جو ان کے بزنس ہیں، جو گورننس وہ چلا رہے ہیں، اس کے حوالے سے وہ آ کر بریف کریں پارلیمنٹ میں، اور عوامی ایشوز پر بات ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. مراد علی شاہ خود مستعفی ہو جائیں ورنہ ہم تبدیل کر دیں گے. فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے.
वफाकी हुकूमत के पास वज़ीर आला सिंध की तब्दीली के लिए क्या ऑप्शंस हैं, ये है आज का हमारा तीसरा बड़ा सवाल। एक्सपर्ट्स के लिए जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद। वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होके कहते हैं मेरे लिए क्या हुक्म है आका, सिंध बैंक से हमें 54 करोड़ रुपए का कर्जा ले दें, वो ठग करके हो जाता है। वो कहते हैं हमारे अकाउंट्स खुल जाएं, वो खुल जाते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा करती है। मैं समझता हूँ ये बात सही है कि मुराद अली शाह में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों में जिन है, और वो जिन है सिंध की आवाम का, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के लिए, कि पिछले 4.5 माह में 90 अरब रुपए सूबा सिंध की हुकूमत के, सूबा सिंध की आवाम के वफाकी हुकूमत को देने हैं, लेकिन आज भी वो पैसे देने से कासिर हैं। फंड्स की आप बात कर रहे हैं, सिंध के फंड्स की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 76,000 करोड़ रुपया या 80,000 करोड़ रुपया पहले आया वो कहाँ लगा है। एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ेगा, और सिंध में जैसे मैंने आपको कहा, सिंध की हुकूमत इस वक्त गैस का गुब्बारा है, और उसकी जो पिन है वो हमारे पास है, जब चाहेंगे पटाखा झोंक देंगे। अल्लाह खैर करे, इस नाअहल हुकूमत से इंशाल्लाह जल्द हम छुटकारा हासिल करेंगे। सिंध की हुकूमत एक गैस का गुब्बारा है, उसकी पिन वफाकी गवर्नमेंट के पास है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो जब चाहेंगे उस गुब्बारे को फाड़ सकते हैं, और उन्होंने ये कहा कि मुराद अली शाह खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, वरना हम तब्दील कर देंगे। वफाकी हुकूमत के पास वज़ीर आला सिंध की तब्दीली के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं वफाकी गवर्नमेंट के पास कि वो वज़ीर आला सिंध को तब्दील कर दें? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, वरना हम तब्दील कर देंगे। जाहिर है उनके पास कोई ऑप्शंस तो होंगी जो कह रहे हैं। देखिए, जो इखलाकियात का दायरा है और जमहूरियत के असूल हैं और आइन और कानून है, उसके मुताबिक तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिंध को तब्दील, सिंध हुकूमत को जो है वो तब्दील कर दें। अब ये उसके बाहर निकल के ऐसे जिस बात पे इनको शर्मिंदा होना चाहिए था, उस बात को बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि हमने जो है इनके अराकीन असम्बली को तोड़ लिया, हमारे साथ एक फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में जो है हमारे साथ मिल चुके हैं। तो ये अगर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने बना लिया। अगर उन्होंने बना लिया तो कोई इतना काबिल फ़ख्र काम नहीं है। अगर उन्होंने इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद पर तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक अहम बात है कि खुद सूबाई हुकूमत भी जो है वो जो उसके भी इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो भी इसी अपनी लीडरशिप को बचाने पर है, उसकी भी इस वक्त कोई अवाम पे तवज्जो नहीं है। इस वक्त अवाम की बड़ी बदनसीबी, एक आखिरी बात मेरी करने दें, इस वक्त अवाम की सबसे बड़ी बदनसीबी सिंध के है, ना उनकी वफाकी हुकूमत की उन पर तवज्जो है, ना सूबाई हुकूमत की तवज्जो है। वो मुकम्मल तौर पर लावाले सारत में पड़े हुए हैं। ठीक, शकील अंजुम साहब। देखें, इखलाकी तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि वो मुराद अली शाह से इस्तीफ़ा तलब करें। अभी तक तो JIT की रिपोर्ट भी नहीं आई, और जो सियासी रवायात हैं उसके तहत एक दूसरे के मैंडेट का ख्याल करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है ऑप्शन का, तो कोई मेरे नज़दीक कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है इनके पास, सिर्फ बयानबाजी की हद तक। ठीक है, बयानबाजी की हद ख्वाब लगता है। और अगर अभी तो इनसे अपनी हुकूमत नहीं संभाली जा रही, वफाकी हुकूमत, तो ये सूबाई हुकूमत कहाँ गिराने चल पड़े। बयानबाजी की हद तक कोई ऑप्शंस पल्ले नहीं ढिला पे कर दिए मेला। ठीक है ना जी? ठीक है जी, ठीक है। बैरिस्टर साहब, देखिए, आई थिंक जिस तरह पिछले सवाल में भी था, ये अपोजिशन में भी थे तो इस्तीफे मांगते थे, अब 2 सूबे और वफाक में हुकूमत में आ गए, अभी भी इस्तीफा मांग रहे हैं। ऑप्शन तो दूर की बात, इनको ऐसी सोच भी नहीं रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर जिस तरह की इन्वायरमेंट में आप मौका देना है आपने छोटे सूबे को। अगर आप ये परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि वफाकी हुकूमत इस वक्त सूबाई हुकूमतों की दुश्मन बनी फिर रही है और ख़ासतौर पर छोटे सूबे की दुश्मन बनी फिर रही है, तो ये तो इस डिजास्टर्स फॉर द फेडरेशन। आमिर इलियास राना साहब, कोई ऑप्शन नहीं है या आपके ख्याल में ऑप्शन के लिए भी खतरा है? आमिर साहब, ये पिन निकाल लें, ये पिन सिर्फ सियासी खुदकुशी की होगी और फौरी तजर्बा कर लें। इन्होंने कौन सा तीर मार लिया वफाक में, पंजाब में, KP में, करप्शन के नारों के अलावा इन्होंने गवर्नेंस का कौन सा ऐसा काम किया कि सिंध में जाके, क्योंकि वहाँ पे भी यही इशू है ना कि गवर्नेंस नहीं है, तो भाई आप यहाँ तो सीधा कर लो ताकि लोग वेलकम कर लें। कराची के लोगों ने तो आपको वोट भी दे लिए, आपने क्या किया? अब वज़ीर आला सिंध अपनी जगह काम कर रहे हैं, गवर्नर सिंध की अपनी कंपनी है, फैसल बावड़ा अपनी कंपनी में बैठे में, अली जादी अपनी। ये PTI खुद कराची में इकट्ठी नहीं है, लोगों के लिए क्या काम करें? ठीक है जी, पॉइंट आ गया। अमजद शोएब साहब, देखिए, बात यह है कि हुकूमत को गिराना तो दूर की बात है, सिर्फ इस तरह की बातें करने से ही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जन्म लेती है, साजिशें जन्म लेती हैं, एक दूसरे के खिलाफ
अंडर हैंड काम शुरू हो जाते हैं। ये बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल हमारा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आए। बाकी अखलाकियात का जहाँ दिवालिया निकला वो पूरे मुल्क में है। क्या ये जो मसला था जरदारी साहब के ऊपर इल्जामात, ये कोई पोलिटिकल तो नहीं है, ना ही पोलिटिकल पार्टी का मसला है, उसको खुद भुगतना चाहिए, लेकिन सारी गवर्नमेंट उसका दिफा करने में लगी हुई है। ठीक है, अखलाकियात तो यहाँ है कोई नहीं, इखलाकियात कोई नहीं है, महज बयानात हैं। वज़ीर आला सिंध की तब्दीली के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सियासत की जा रही है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।